السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ دو دن بعد انشاءاللہ نیا سال شروع ہو رہا ہے۔ ہم مسلمان تو قمری سال سے بھی سال شروع کرتے ہیں اور یہ شمسی سال سے بھی۔ یہ قمری سال صرف مسلمانوں میں نہیں ہے بلکہ بہت سی قوموں میں، پرانے زمانے میں قوموں میں رواج تھا، قمری سال سے ہی سال شروع کیا جاتا تھا۔ چینیوں میں بھی ہے، ہندوؤں میں بھی ہے، اور قوموں میں بھی ہے، بہت سے مذہبوں میں پایا جاتا ہے۔ اور اسلام سے پہلے عرب میں بھی دنوں کے حساب کے لیے قمری کیلنڈری رائج تھا۔ بہرحال دنیا میں عام طور پر یہ گریگورین کیلنڈر رائج ہے اور سب اس کو سمجھتے ہیں۔ اس لیے ہر قوم اور ہر ملک نے اس کیلنڈر کو اپنے دنوں اور مہینوں کے حساب کے لیے اپنا لیا۔ اسی وجہ سے دنیا میں ہر سال ہر جگہ اس کے حساب سے 1 جنوری سے سال شروع ہوتا ہے اور 31 دسمبر کو ختم ہوتا ہے۔ بہرحال سال آتے ہیں، 12 مہینے گزرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، چاہے قمری مہینے کے سال ہوں یا یہ جو رائج کیلنڈر ہے گریگورین کیلنڈر اس کے سال ہوں۔ لیکن دنیا والے دنوں اور مہینوں اور سالوں کو دنیاوی گلگپاڑے اور ہاہو اور دنیاوی تسکین کے کاموں میں گزار کر بیٹھ جاتے ہیں، چاہے وہ مسلمانوں میں سے ہیں یا غیر مسلموں میں سے۔ نئے سال کے آغاز پر جو 1 جنوری سے شروع ہوتا ہے، دنیا والے کیا کچھ نہیں کرتے۔ مغربی ممالک میں یا ترقی یافتہ ممالک میں خاص طور پر اور باقی دنیا میں بھی 31 دسمبر اور 1 جنوری کی درمیانی رات کو کیا کچھ شور و غل نہیں ہوتا۔
آدھی رات تک خاص طور پر جاگا جاتا ہے، بلکہ ساری ساری رات جاگتے ہیں، صرف شور شرابے کے لیے، شراب کباب کے لیے، ناچ گانے کے لیے۔ گویا گزشتہ سال کا اختتام بھی لغویات اور بیہودگیوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور نئے سال کا آغاز بھی لغویات کے ساتھ ہوتا ہے۔ دنیا کی اکثریت کی دین کی آنکھ تو اندھی ہو چکی ہے، اس لیے ان کی تو نظر تو وہاں تک پہنچ نہیں سکتی جہاں مومن کی نظر پہنچتی ہے اور پہنچنی چاہیے۔ ایک مومن کی شان تو یہ ہے کہ نہ صرف ان لغویات سے بچے اور بیداری کا اظہار کرے، بلکہ اپنا جائزہ لے اور غور کرے کہ اس کی زندگی میں ایک سال آیا اور گزر گیا، اس میں وہ ہمیں کیا دے کر گیا اور کیا لے کر گیا، ہم نے اس سال میں کیا کھویا اور کیا پایا۔ کیا ایک مومن نے دنیاوی لحاظ سے دیکھنا ہے کہ اس سال میں اس نے کیا کھویا اور کیا پایا؟ اس کی دنیاوی حالت میں کیا بہتری پیدا ہوئی، یا دینی لحاظ سے اور روحانی لحاظ سے دیکھنا ہے کہ کیا کھویا اور کیا پایا؟ اور اگر دینی اور روحانی لحاظ سے دیکھنا ہے تو کس معیار پر رکھ کر دیکھنا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ کیا کھویا اور کیا پایا۔ ہم احمدی خوش قسمت ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود اور مہدی موعود کو ماننے کی توفیق عطا فرمائی، جنہوں نے ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تعلیم کا نچوڑ یا خلاصہ نکال کر رکھ دیا اور ہمیں کہا کہ تم اس معیار کو سامنے رکھو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ تم نے اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کیا ہے یا پورا کرنے کی کوشش کی ہے یا نہیں۔ اس معیار کو سامنے رکھو گے تو صحیح مومن بن سکتے ہو۔ یہ شرائط ہیں، ان پہ چلو گے تو صحیح طور پر اپنے ایمان کو پرکھ سکتے ہو۔ ہر احمدی سے آپ نے عہد بیعت دیا، اور اس عہد بیعت میں شرائط بیعت ہمارے سامنے رکھ کر لاہ عمل ہمیں دے دیا، جس پر عمل اور اس عمل کا ہر روز، ہر ہفتے، ہر مہینے اور ہر سال ایک جائزہ لینے کی ہر احمدی سے امید اور توقع بھی کی۔ بس ہم سال کی آخری رات اور نئے سال کا آغاز اگر جائزے اور دعا سے کریں گے تو اپنی آنکھ کو سنوارنے والے ہوں گے، اور اگر ہم بھی ظاہری مبارکبادوں اور دنیا داری کی باتوں سے نئے سال کا آغاز کریں گے تو ہم نے کھویا تو بہت کچھ اور پایا کچھ نہیں، یا بہت تھوڑا پایا۔ اگر کمزوریاں رہ گئی ہیں اور ہمارا جائزہ ہمیں تسلی نہیں دے رہا یا تسلی نہیں دلا رہا تو یہ دعا ہمیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا آنے والا سال گزشتہ سال کی طرح روحانی کمزوری دکھانے والا سال نہ ہو، بلکہ ہمارا ہر قدم اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اٹھنے والا قدم ہو۔
ہمارا ہر دن اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے والا دن ہو. ہمارے دن اور رات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے عہد بیعت نبھانے کی طرف لے جانے والے ہوں. وہ عہد جو ہم سے یہ سوال کرتا ہے کہ کیا ہم نے شرک نہ کرنے کے عہد کو پورا کیا. بتوں اور سورج چاند کو پوجنے کا شرک نہیں، بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ شرک جو اعمال میں ریا اور دکھاوے کا شرک ہے، وہ شرک جو مخفی خواہشات میں مبتلا ہونے کا شرک ہے. کیا ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے صدقات، ہماری مالی قربانیاں، ہمارے خدمت خلق کے کام، ہمارا جماعت کے کاموں کے لیے وقت دینا خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے بجائے غیر اللہ کو خوش کرنے یا دنیا دکھاوے کے لیے تو نہیں تھا؟ ہمارے دل کی چھپی ہوئی خواہشات اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر کھڑی تو نہیں ہو گئی تھی؟ اس کی وضاحت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح فرمایا کہ توحید صرف اس بات کا نام نہیں کہ منہ سے لا الہ الا اللہ کہیں اور دل میں 1000 بت جمع ہوں، بلکہ جو شخص اپنے کام اور مکر اور فریب اور تدبیر کو خدا کی سی عظمت دیتا ہے یا کسی انسان پر بھروسہ رکھتا ہے جو خدا تعالیٰ پر رکھنا چاہیے، یا اپنے نفس کو وہ عظمت دیتا ہے جو خدا کو دینی چاہیے، ان سب صورتوں میں وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک بت پرست ہے. بس اس معیار کو سامنے رکھ کر جائزے کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد یہ سوال ہے کہ کیا ہمارا سال جھوٹ سے مکمل طور پر پاک ہو کر اور کامل سچائی پر قائم رہتے ہوئے گزرا ہے؟ یعنی ایسا موقع آنے پر جب سچائی کے اظہار سے اپنا نقصان ہو رہا ہو لیکن پھر بھی سچائی کو نہ چھوڑا جائے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا معیار یہ مقرر فرمایا ہے کہ جب تک انسان ان نفسانی اغراض سے علیحدہ نہ ہو جو راست گوئی سے روک دیتے ہیں، تب تک حقیقی طور پر راست گو نہیں ٹھہر سکتا. فرمایا سچ کے بولنے کا بڑا بھاری محل اور موقع وہی ہے جس میں اپنی جان یا مال یا آبرو کا اندیشہ ہو. پھر یہ سوال ہے کیا ہم نے اپنے آپ کو ایسی تقریبوں سے دور رکھا ہے جن سے گندے خیالات دل میں پیدا ہو سکتے ہوں؟ یعنی آج کل اس زمانے میں ٹی وی ہے، انٹرنیٹ ہے، یہ چیزیں اس قسم کی، اس پر ایسے پروگرام جو خیالات کو گندہ ہونے کا ذریعہ بنتے ہیں، ان سے آپ نے بچایا اپنے آپ کو؟ اگر ہم ان ذریعوں سے گندی فلمیں اور پروگرام دیکھ رہے ہیں تو ہم عہد بیعت سے دور ہٹ گئے ہیں اور ہماری حالت قابل فکر ہے، کیونکہ یہ باتیں ایک قسم کے زنا کی طرف لے جاتی ہیں. پھر سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے بد نظری سے اپنے آپ کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی ہے اور کر رہے ہیں؟ کیا کیونکہ بد نظری کا جہاں تک سوال ہے، اس میں یہ حکم جو ہے عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے ہے کہ
کیونکہ اس امکانات پیدا ہو سکتے ہیں کھلی نظر سے دیکھنے سے، اس لیے اپنی نظریں نیچی رکھو اور غض بصر سے کام لو۔ پھر سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے فسق و فجور کی ہر بات سے اس سال میں بچنے کی کوشش کی ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن سے گالی گلوچ کرنا فسق ہے، سختی سے، لڑائی سے۔ جب لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو آدمی سخت الفاظ بھی کہہ دیتا ہے اور برے الفاظ بھی کہہ دیتا ہے، اور ایک مومن دوسرے مومن سے جب یہ کر رہا ہو تو یہ فسق ہے، بلکہ کسی سے بھی کر رہا ہو جب تو یہ فسق ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تاجر فاجر ہوتے ہیں۔ عرض کیا گیا یہ تو حلال ہے، تجارت کرنا تو حلال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر جب یہ لوگ سودا بازی کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں اور قسمیں اٹھا اٹھا کر قیمتیں بڑھاتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے شکر اور صبر نہ کرنے والوں کو بھی فاسق فرمایا ہے۔ بس یہ ہے گہرائی فسق سے بچنے کی۔ پھر سوال یہ ہے جو ہم نے کرنا ہے اپنے آپ سے کہ کیا ہم نے اپنے آپ کو ہر ظلم سے بچا کر رکھا ہے، یعنی ظلم کرنے سے بچا کے رکھا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کی ایک ہاتھ زمین بھی دبا لینا، تھوڑی سی زمین بھی کسی کی دبا لینا، یا کسی کا ایک کنکر، چھوٹا سا پتھر جو ہے کنکری مٹی کی ٹکڑا، وہ بھی غلط طریق سے لینا ظلم ہے۔ بس یہ معیار ہے جس پہ ہم نے اپنے آپ کو پرکھنا ہے۔ پھر سوال یہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے ہر قسم کی خیانت سے اپنے آپ کو پاک رکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بھی خیانت نہیں کرنی جو تم سے خیانت کرتا ہے، یہ ہے معیار۔ پھر ہم نے یہ سوال کرنا ہے کہ کیا ہم نے ہر قسم کے فساد سے بچنے کی کوشش کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شریر ترین لوگ فسادی ہیں، اور یہ فسادی ہیں جو چغل خوری سے فساد پیدا کرتے ہیں۔ یہاں کی بات وہاں لگائی، ادھر سے ادھر بات پھیلائی، وہ لوگ فسادی ہیں۔ محبت کرنے والوں کے درمیان بگاڑ پیدا کرتے ہیں جو لوگ، وہ فسادی ہیں۔ جو فرما بردار ہیں، اطاعت کرنے والے ہیں، نظام کی ہر بات کو ماننے والے ہیں، یا دین کی ہر بات کو ماننے والے ہیں، اس سے انہیں کسی غلط کام میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا گناہ میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ فسادی ہیں۔ بس یہ ہے معیار فساد ہونے کا اور فساد سے بچنے کا۔ پھر سوال یہ ہے کہ کیا ہر قسم کے باغیانہ رویے سے پرہیز کرنے والے ہم ہیں؟ پھر یہ سوال ہے کہ کیا ہم نے نفسانی جوشوں سے مغلوب تو نہیں ہو جاتے؟ آج کل کے زمانے میں کیونکہ ہر طرف بے حیائی پھیلی ہوئی ہے، ان نفسانی جوشوں سے بچنا بھی ایک جہاد ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ کیا ہم 5 وقت نمازوں کا التزام کرتے رہے ہیں، سال میں باقاعدگی سے پڑھتے رہے ہیں؟ کہ اس کی کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تلقین فرمائی ہے، نصیحت فرمائی ہے، بلکہ ہدایت حکم دیا ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو چھوڑنا انسان کو شرک اور کفر کے قریب کر دیتا ہے۔ پھر ہم نے یہ سوال کرنا ہے کہ کیا نماز تہجد پڑھنے کی طرف ہماری توجہ رہی؟ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں ارشاد ہے
کہ نماز تہجد کا التزام کرو، اس میں باقاعدگی پیدا کرنے کی کوشش کرو، یہ صالحین کا طریق ہے۔ یہ فرمایا کہ یہ قرب الہی کا ذریعہ ہے، فرمایا کہ اس کی عادت گناہوں سے روکتی ہے، فرمایا کہ برائیوں کو ختم کرتی ہے اور جسمانی بیماریوں سے بھی بچاتی ہے۔ پھر ہم نے یہ سوال کرنا ہے کہ کیا ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی باقاعدہ کوشش کرتے رہے ہیں یا کرتے ہیں؟ کہ یہ اللہ تعالیٰ کے خاص حکموں میں سے ایک حکم ہے مومنوں کو، اور یہ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بھی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر درود کے بغیر دعائیں ہیں تو یہ زمین اور آسمان کے درمیان ٹھہر جاتی ہیں۔ اگر تم نے درود نہیں پڑھا اور تم دعائیں کر رہے ہو تو زمین سے اٹھیں گی دعائیں، آسمان تک نہیں پہنچیں گی، درمیان میں ٹھہر جائیں گی، اور کیونکہ ان میں وہ طریق شامل نہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ آسمان تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ دعاؤں کے ساتھ درود بھی ہو۔ پھر سوال ہم نے یہ کرنا ہے کہ کیا ہم باقاعدگی سے استغفار کرتے رہے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص استغفار کو چمٹا رہتا ہے، یعنی باقاعدگی سے کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کی راہ بنا دیتا ہے اور ہر مشکل سے کشائش کی راہ پیدا کر دیتا ہے، اور اسے ان راہوں سے رزق عطا کرتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پھر سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے کی طرف ہماری توجہ رہی؟ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد کے بغیر شروع کیا جانے والا کام ناقص رہتا ہے، بے برکت ہوتا ہے، بے اثر ہوتا ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنوں اور غیروں سب کو کسی بھی قسم کی تکلیف پہنچانے سے گریز کرتے رہے ہیں؟ کیا ہمارے ہاتھ اور ہماری زبانیں دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے بچی رہی ہیں؟ کیا ہم عفو اور درگزر سے کام لیتے رہے ہیں؟ کیا عاجزی اور انکساری ہمارا امتیاز رہا ہے؟ کیا خوشی، غمی، تنگی اور آسائش ہر حالت میں ہم خدا تعالیٰ کے ساتھ وفا کا تعلق رکھتے رہے ہیں؟ کبھی کوئی شکوہ تو نہیں پیدا ہوا اللہ تعالیٰ سے کہ میری دعائیں کیوں قبول نہیں کی گئیں، یا مجھے اس تکلیف میں کیوں مبتلا کیا گیا ہے؟ اگر یہ شکوہ ہے تو وہ انسان مومن نہیں رہ سکتا۔ پھر سوال یہ ہے کہ کیا ہر قسم کی رسوم اور ہوا ہوس کی باتوں سے ہم نے پوری طرح بچنے کی کوشش کی ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رسوم اور بدعات تمہیں گمراہی کی طرف لے جاتی ہیں، ان سے بچو۔ پھر سوال یہ ہے کہ کیا قرآن کریم اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور ارشادات کو ہم مکمل طور پر اختیار کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں؟ پھر یہ سوال ہے کہ کیا تکبر اور نخوت کو ہم نے مکمل طور پر چھوڑا ہے یا اس کے چھوڑنے کے لیے کوشش کی ہے؟ کہ شرک کے بعد سب سے بڑی بلا تکبر اور نخوت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ متکبر جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور تکبر یہ ہے کہ انسان حق کا انکار کرے، لوگوں کو ذلیل سمجھے، ان کو حقارت کی نظر سے دیکھے اور ان سے بری طرح پیش آئے۔ پھر سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے خوش خلقی کے اعلیٰ معیار حاصل کرنے کی کوشش کی ہے؟ کیا ہم نے حلیمی اور مسکینی کو اپنانے کی کوشش کی ہے؟ مسکینوں کا مقام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کتنا ہے؟
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ، مجھے مسکینی کی حالت میں موت دے، اور مجھے مجھے مسکینوں کے گروہ میں ہی اٹھانا۔ پھر سوال یہ ہے کہ کیا ہر دن ہمارے اندر دین میں بڑھنے اور اس کی عزت و عظمت قائم کرنے والا بنتا رہا ہے؟ دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا عہد جو ہم اکثر دہراتے ہیں صرف کھوکھلا عہد تو نہیں رہا؟ پھر سوال یہ ہے کہ کیا اسلام کی محبت میں ہم نے اس حد تک بڑھنے کی کوشش کی ہے کہ اپنے مال پر اس کو فوقیت دی، اپنی عزت پر اس کو فوقیت دی، اور اپنی اولاد سے زیادہ اسے عزیز اور پیارا سمجھا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا نے مجھے دین اسلام دے کر بھیجا ہے، اور اسلام یہ ہے کہ تم اپنی پوری ذات کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو، دوسرے معبودوں سے دستکش ہو جاؤ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ پھر ہم نے یہ سوال کرنا ہے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی ہمدردی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنے والے ہیں یا کرتے رہے ہیں؟ پھر یہ سوال ہے کہ اپنی تمام تر استعدادوں کے ساتھ مخلوق خدا کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے رہے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی عیال ہے، بس اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوقات میں سے وہ شخص بہت پسند ہے جو اس کے عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اور ان کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ پھر یہ سوال ہے کہ کیا یہ دعا کرتے رہے اور اپنے بچوں کو بھی نصیحت کرتے رہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اطاعت کے معیار ہمیشہ ہم میں قائم رہیں، ہم ہمیشہ آپ کی اطاعت کرتے رہیں اعلیٰ معیاروں کے ساتھ، اور اس میں بڑھتے بھی رہیں۔ پھر یہ سوال ہے کیا تعلق اخوت اور اطاعت اس حد تک بڑھایا ہے ہم نے حضرت مسیح علیہ السلام سے کہ باقی تمام دنیاوی رشتے اس کے سامنے ہیچ ہو جائیں، معمولی سمجھے جانے لگیں؟ پھر یہ سوال ہے کہ کیا خلافت احمدیہ سے وفا اور اطاعت کے تعلق میں قائم رہنے اور بڑھنے کی ہم دعا کرتے رہے سال کے دوران؟ کیا اپنے بچوں کو خلافت احمدیہ سے وابستہ رہنے اور وفا کا تعلق رکھنے کی طرف توجہ دلاتے رہے اور اس کے لیے دعا کرتے رہے کہ ان میں یہ توجہ پیدا ہو؟ پھر سوال یہ ہے کہ کیا خلیفہ وقت اور جماعت کے لیے باقاعدگی سے دعا کرتے رہے؟ اگر تو اکثر سوالوں کے مثبت جواب کے ساتھ یہ سال گزرا ہے، تو کچھ کمزوریاں رہنے کے باوجود ہم نے بہت کچھ پایا۔ اگر زیادہ جواب نفی میں ہیں، جتنے سوال میں نے اٹھائے ہیں، تو پھر قابل فکر حالت ہے، ہمیں اپنی حالتوں پر غور کرنا چاہیے، اور اس کا مداوع اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ان راتوں میں یہ دعا کریں، آج کی رات بھی ہے اور کل آخری رات ہے، اور مسمم ارادہ کریں اور ایک عہد کریں، اور خاص طور پر نئے سال کے بعد میں یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری گزشتہ کوتاہیوں اور کمیوں کو معاف فرمائے، اور نئے سال میں ہمیں زیادہ سے زیادہ پانے کی توفیق دے، ہم کھونے والے نہ ہوں، اور ہم ان مومنین میں شامل ہوں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس پیش کرتا ہوں جس میں آپ نے اپنی جماعت کو نصائح فرمائی اور ایک اشتہار کی صورت میں اسے شائع فرمایا تھا۔
آپ نے فرمایا کہ میری تمام جماعت جو اس جگہ حاضر ہے یا اپنے مقام میں بود و باش رکھتے ہیں، اس وصیت کو توجہ سے سنیں کہ وہ جو اس سلسلے میں داخل ہو کر میرے ساتھ تعلق ارادت اور مریدی کا رکھتے ہیں، اس سے غرض یہ ہے کہ تا وہ نیک چلنی اور نیک بختی اور تقویٰ کے اعلیٰ درجے تک پہنچ جائیں اور کوئی فساد اور شرارت اور بد چلنی ان کے نزدیک نہ آ سکے۔ وہ 5 وقت نماز با جماعت کے پابند ہوں، وہ جھوٹ نہ بولیں، وہ کسی کو زبان سے ایذا نہ دیں، وہ کسی قسم کی بدکاری کے مرتکب نہ ہوں اور کسی شرارت اور ظلم اور فساد اور فتنے کا خیال بھی دل میں نہ لائیں۔ غرض ہر ایک قسم کے معاصی اور جرائم اور ناکردنی اور ناگفتنی اور تمام نفسانی جذبات اور بے جا حرکات سے مجتنب رہیں۔ ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، اور فرمایا کہ اور بے جا حرکات سے مجتنب رہیں اور خدا تعالیٰ کے پاک دل اور بے شر اور غریب مزاج بندے ہو جائیں اور کوئی زہریلا خمیر ان کے وجود میں نہ رہے۔ فرماتے ہیں تمام انسانوں کی ہمدردی ان کا اصول ہو۔ صرف مومن کی ہمدردی نہ کرے بلکہ تمام انسانوں کی ہمدردی ان کا اصول ہو، اور خدا تعالیٰ سے ڈریں اور اپنی زبانوں اور اپنے ہاتھوں اور اپنے دل کے خیالات کو ہر ایک ناپاک اور فساد انگیز طریقوں اور خیانت سے بچاویں، اور 5 وقتہ نماز کو نہایت التزام سے قائم رکھیں، اور ظلم اور تعدی اور غبن اور رشوت اور اتلاف حقوق اور بے جا طرفداری سے باز رہیں، اور کسی بد صحبت میں نہ بیٹھیں۔ اور اگر بعد میں ثابت ہو کہ ایک شخص جو ان کے ساتھ آمد و رفت رکھتا ہے وہ خدا تعالیٰ کے احکام کا پابند نہیں ہے یا حقوق عباد کی کچھ پرواہ نہیں رکھتا، اور یا ظالم طبع اور شریر مزاج اور بد چلن آدمی ہے، اور یا یہ کہ جس شخص سے تمہیں تعلق بیعت اور ارادت ہے اس کی نسبت ناحق اور بے وجہ بدگوئی اور بے زبان درازی اور بد زبانی اور بہتان اور افتراء کی عادت جاری رکھ کر خدا تعالیٰ کے بندوں کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، تو تم پر لازم ہوگا کہ اس بدی کو اپنے درمیان سے دور کرو اور ایسے انسان سے پرہیز کرو جو خطرناک ہے۔ یعنی ہر وہ شخص جو حضرت مسیح علیہ السلام کے خلاف بولتا ہے، اس کی صحبت میں بیٹھنے سے، اس سے دوستی رکھنے سے، اس سے تعلق رکھنے سے بچو، کیونکہ یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اور فرماتے ہیں اور چاہیے کہ کسی مذہب اور کسی قوم، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تبلیغ نہیں کرنی، مطلب یہ ہے کہ ان سے غیروں سے تو کرنی ہے، لیکن وہ لوگ جو منافق طبع ہوتے ہیں یا غلط قسم کی باتیں کرنے والے ہیں اور اس بات پر مصر ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو سوائے گالیوں کے علاوہ بات ہی نہیں کرنی یا جماعت کے خلاف بولنا ہے، ان سے بچو۔ جو سعید فطرت ہیں وہ سنتے بھی ہیں بات۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اور چاہیے کہ کسی مذہب اور کسی قوم اور کسی گروہ کے آدمی کو نقصان رسانی کا ارادہ مت کرو، اور ہر ایک کے لیے سچے ناصح بنو، اور چاہیے کہ شریروں اور بدماشوں اور مفسدوں اور بد چلنوں کو ہرگز تمہاری مجلس میں گزر نہ ہو، اور نہ تمہارے مکانوں میں رہ سکیں کہ وہ کسی وقت تمہاری ٹھوکر کا موجب ہوں گے۔ اگر قریب رہیں گے زیادہ تو تمہیں بھی ٹھوکر لگے گی۔ فرمایا یہ وہ امور اور وہ شرائط ہیں جو میں ابتدا سے کہتا چلا آیا ہوں۔ میری جماعت میں سے ہر ایک فرد پر لازم ہوگا کہ ان تمام وصیتوں کے کاربند ہوں، اور چاہیے کہ تمہاری مجلسوں میں کوئی ناپاکی اور ٹھٹھے اور ہنسی کا مشغلہ نہ ہو، اور نیک دل اور پاک طبع اور پاک خیال ہو کر
زمین پر چلو۔ یاد رکھو ہر ایک شر مقابلے کے لائق نہیں ہے، اس لیے لازم ہے کہ اکثر اوقات عفو اور درگزر کی عادت ڈالو۔ ہر جگہ مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، معاف کرنے کی عادت ڈالو اور صبر اور حلم سے کام لو، اور کسی پر ناجائز طریق سے حملہ نہ کرو، اور جذبات نفس کو دبائے رکھو، اور اگر کوئی بحث کرو یا کوئی مذہبی گفتگو ہو تو نرم الفاظ اور مہذبانہ طریق سے کرو۔ بحث کرنی ہے، مذہبی گفتگو کرنی ہے، کرو لیکن مہذبانہ طریق پر۔ اور اگر کوئی جہالت سے پیش آوے تو سلام کہہ کر ایسی مجلس سے جلد اٹھ جاؤ۔ اگر تم ستائے جاؤ اور گالیاں دیے جاؤ اور تمہارے حق میں برے برے الفاظ کہے جائیں تو ہوشیار رہو کہ صفحات کے ساتھ تمہارا مقابلہ نہ ہو، ورنہ تم بھی ویسے ہی ٹھہرو گے جیسا کہ وہ ہیں۔ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہیں ایک ایسی جماعت بنا دے کہ تم تمام دنیا کے لیے نیکی اور راست بازی کا نمونہ ٹھہرو۔ سو اپنے درمیان سے ایسے شخص کو جلد نکالو جو بدی اور شرارت اور فتنہ انگیزی اور بد نفسی کا نمونہ ہے۔ جو شخص ہماری جماعت میں غربت اور نیکی اور پرہیزگاری اور حلم اور نرم زبانی اور نیک مزاجی اور نیک چلنی کے ساتھ نہیں رہ سکتا، وہ جلد ہم سے جدا ہو جائے، کیونکہ ہمارا خدا نہیں چاہتا کہ ایسا شخص ہم میں رہے، اور یقیناً وہ بدبختی میں مرے گا کیونکہ اس نے نیک راہ کو اختیار نہ کیا۔ سو تم ہوشیار ہو جاؤ اور واقعی نیک دل اور غریب مزاج اور راست باز بن جاؤ۔ تم 5 وقتہ نماز اور اخلاقی حالت سے شناخت کیے جاؤ گے، اور جس میں بدی کا بیج ہے وہ اس نصیحت پر قائم نہیں رہ سکے گا۔ فرماتے ہیں کہ چاہیے کہ تمہارے دل فریب سے پاک اور تمہارے ہاتھ ظلم سے بری اور تمہاری آنکھیں ناپاکی سے منزہ ہوں، اور تمہارے اندر بجوز راستی اور ہمدردی خلائق کے اور کچھ نہ ہو۔ میرے دوست جو میرے پاس قادیان میں رہتے ہیں، میں فرماتے ہیں کہ امید رکھتا ہوں کہ وہ اپنے تمام انسانی قوا میں اعلیٰ نمونہ دکھائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ اس نیک جماعت میں کبھی کوئی ایسا آدمی مل کر رہے جس کے حالات مشتبہ ہوں، یا جس کے چال چلن پر کسی قسم کا اعتراض ہو سکے، یا اس کی طبیعت میں کسی قسم کی مفسدہ پردازی ہو، یا کسی اور قسم کی ناپاکی اس میں پائی جائے۔ لہٰذا ہم پر یہ واجب اور فرض ہوگا کہ اگر ہم کسی کی نسبت کوئی شکایت سنیں گے کہ وہ خدا تعالیٰ کے فرائض کو عمداً ضائع کرتا ہے، جان بوجھ کر ضائع کرتا ہے، یا کسی ٹھٹھے اور بےہودگی کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، مخالفین کی ایسی مجلسوں میں بیٹھتا ہے جہاں ٹھٹھا اور بےہودگی ہو رہی ہے، یا ویسے ایسی مجالس ہیں جو گندی مجالس ہیں، یا کسی اور قسم کی بد چلنی اس میں ہے، تو وہ فی الفور اپنی جماعت سے الگ کر دیا جائے گا۔ پھر آپ فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ کھیت جو محنت سے تیار کیا جاتا اور پکایا جاتا ہے، اس کے ساتھ خراب بوٹیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں جو کاٹنے اور جلانے کے لائق ہوتی ہیں۔ ایسا ہی قانون قدرت چلا آیا ہے جس سے ہماری جماعت باہر نہیں ہو سکتی، اور میں جانتا ہوں کہ وہ لوگ جو حقیقی طور پر میری جماعت میں داخل ہیں، ان کے دل خدا تعالیٰ نے ایسے رکھے ہیں کہ وہ طبعاً بدی سے متنفر اور نیکی سے پیار کرتے ہیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ وہ اپنی زندگی کا بہت اچھا نمونہ لوگوں کے لیے ظاہر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم حضرت مسیح علیہ السلام کی اس نصیحت اور اس انتباہ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگیاں گزارنے والے ہوں۔ جو عہد بیعت ہم نے کیا ہے اسے پورا کرنے والے ہوں۔ ہماری زندگیاں اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے گزرنے والی ہوں۔ ہم اپنی زندگیوں کو حضرت مسیح علیہ السلام کی خواہش کے مطابق ڈھالتے ہوئے اپنی زندگی کا اچھا نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کرنے والے اور ظاہر کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں سے پردہ پوشی فرماتے ہوئے ہمیں انعامات سے نوازے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی جماعت کے لیے جو کامیابیاں مقدر ہیں وہ ہمیں دکھائے۔ نیا چڑھنے والا سال برکتوں کو لے کر آئے،
اور دشمن کے منصوبے ناکام و نامراد ہوں، جس میں منصوبہ بندی میں یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں ہم جماعت کی مخالفت میں۔ پاکستان کے احمدی جو اس سال قادیان کے جلسے پر نہیں جا سکے اور اس سے بڑا ان کو افسوس بھی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی تشنگی کو ختم کرنے کے بھی سامان پیدا فرمائے۔ الجزائر کے احمدیوں کی مشکلات بھی دور فرمائے، ان میں سے بھی بعضوں میں غلط مقدمے ہیں اور جیلوں میں اس وقت اسیر بنے ہوئے ہیں، جیلوں میں ان کو رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی رہائی کے سامان پیدا فرمائے۔ دشمن جب زیادتیوں اور ظالمانہ حرکتوں میں بڑھ رہا ہے تو ہمیں بھی اپنی حالتوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ڈھالتے ہوئے دعاؤں پر زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔